بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سیٹھ صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے اور جائیداد پر دستخط کر رہے تھے۔ یہ جائیداد انہوں نے میرے نام کی تھی اور میں کون تھی؟ ان کے گھر کی نوکرانی۔ پھر بھی انہوں نے اپنی جائیداد کیسے دے دی میں بتاتی ہوں۔ میرا نام نجمہ ہے۔ میں ایک بھاری بھرکم وجود کی عورت تھی۔ جس زمانے میں میری شادی ہوئی تھی تب میری عمر 16 سال تھی، پر میں اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہی کیونکہ وہ مجھ سے جسم فروشی کا کام کروانا چاہتا تھا۔ سچ کہوں تو کچھ سال میں نے اس کے کہنے پر یہ کام کیا بھی تھا، پھر سوچا کہ جب یہی کام کرنا ہے تو اسے کیوں کھلاؤں، اس لیے اسے طلاق لے کر اس کو چھوڑ دیا اور پھر کچھ سال خود یہ کام کرتی رہی۔ لیکن اس کے بعد اچانک سے بڑے بڑے بنگلوں کی نوکرانی بن بیٹھی، کیونکہ مجھے ایک ایسا راز پتہ چل گیا تھا جس سے میں عنقریب ہی امیر بننے والی تھی۔ میں جسم فروشی کرتی تھی تو میں بہت اچھے خاصے پیسے کما لیتی تھی، لیکن نوکری کی تنخواہ تو بہت کم ہوتی ہے۔ پھر کام کرنے کو ترجیح دی کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میں نے اصل میں کرنا کیا ہے۔ میرے پاس ایک ایسا طریقہ تھا جس سے بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے بڑے بڑے لوگ میرے دیوانے ہو جاتے تھے، اور پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یہ ایسے دیوانے ہوتے کہ میں ان سے کچھ بھی مانگتی تو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ میں بھی ان سے پیسے یا کوئی موبائل فون نہیں، جائیدادیں مانگا کرتی تھی اور وہ لکھ کر دے دیتے، کیونکہ میرے کام ہی اس طرح کے تھے۔ میں نے 2 سال نوکرانی کا کام کیا۔ 2 سال میں اتنے پیسے کما لیے کہ اس بڑی کالونی میں جس میں یہ بڑے بڑے لوگ رہتے تھے، وہاں پر ان سارے لوگوں سے بڑا بنگلہ بنا لیا، گاڑی لے لی، کاروبار بھی کر لیا۔ میری ایک بیٹی بھی تھی جو میرے شوہر سے ہی مجھے ہوئی تھی، وہ بھی میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ بس صبح صبح میں اپنی نوکرانی والے کپڑے پہنتی، پیروں میں جوتے پہنتی، کام پر نکل جاتی۔ لیکن ایک دن میرے پاس میری ایک پرانی دوست آئی جو مجھے پہلے سے جانتی تھی۔ اس کی اور میری شادی بھی ساتھ ساتھ ہوئی تھی۔ اس نے کہا ابھی تک میرا شوہر میرے ساتھ ہی ہے، وہ روزانہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، مجھے مارتا ہے، لیکن تم اپنے شوہر سے کیسے بچ گئیں؟ اس نے تمہیں کیسے چھوڑ دیا؟ وہ تو بڑا ضدی انسان تھا۔ اتنا بڑا گھر تم نے کیسے بنا لیا؟ تمہارے پاس ہزاروں کے نوٹ کیسے آئے؟ تب میں نے اسے اپنا راز بتایا جو کہ دراصل میں کیا کرتی تھی۔ میرا نام نجمہ تھا، پر ساری سوسائٹی کی آنٹیاں مجھے پنکی کے نام سے جانتی تھیں۔ میرا کام بہت زیادہ مشہور تھا۔ ایک دفعہ میں ایک عورت کے گھر میں کام کرنے لگی۔ یہ لوگ بہت ہی زیادہ امیر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پیسے تو ایک دوسرے کے سر کے اوپر سے وار کر پھینک دیتے ہیں۔ ان کا بھی یہی حال تھا۔ ان کے پاس بہت زیادہ پیسے تھے اور اس گھر کی مالکن تھی، اس کا نام شہلا بی بی تھا۔ ابھی تو اس عورت کا وزن بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا اور وہ بالکل بھی حسین نہیں لگتی تھی، لیکن جب میں نے دیوار پر لگی اس کی جوانی کی تصویر دیکھی تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا ہاں یہ میں ہی ہوں۔ میں اتنی زیادہ پتلی اور خوبصورت ہوتی تھی تبھی تو یہ امیر زادہ میرے عشق میں مبتلا ہو گیا، ورنہ میں تو جدی پشتی امیر نہیں تھی۔ مجھ سے شادی کر کے اپنے ساتھ لے آیا۔ ہمارے 2 بچے بھی ہیں، لیکن بچے پیدا ہونے کی وجہ سے میرا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اب تو وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں، پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس موٹی عورت نے کہا اور اپنے منہ میں گوشت کا بہت بڑا ٹکڑا ڈالا۔ میں حیران رہ گئی کہ ہم لوگ غریب ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس صرف دولت ہی ہوتی ہے، خوشیاں نہیں ہوتی، اور یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ خوش ہیں۔ یہ اپنے آپ کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ہم خوش ہیں، پر یہ خوش نہیں ہوتے، کیونکہ آپ اس کو خوشی نہیں کہتے کہ آپ کا اپنا ہمسفر آپ کے ساتھ بات ہی نہ کرے۔ میرے سامنے اس طرح پیش آ رہی تھی جیسے وہ بہت زیادہ خوش ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے، پر میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھ لیا کہ کیا تمہارا کام گھر صاف کرنا ہے، میرے آنسو صاف کرنا نہیں۔ مجھے تو یہ بڑی ہی بدتمیز لگی، لیکن جہاں تک مجھے تجربہ تھا وہ خود مجھے بتانے والی تھی کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا، ایک دن ان لوگوں کی بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ قسم سے یہ امیر لوگ جو بڑے ہی اچھے اور شائستہ انداز میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے کوئی ان کو لڑتا ہوا نہ دیکھے۔ ان کی لڑائی گالیوں سے شروع ہوتی ہے، گالیوں پر ختم ہوتی ہے۔ وہ گالیاں بھی ایسی ویسی نہیں ہوتیں، بہت ہی بری ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کو جانوروں کے نام سے بلاتے ہیں اور گھر کی چیزیں بھی توڑتے ہیں۔ صاحب بڑے ہینڈسم تھے، اپنا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ گھر سے باہر نکل گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ چلاؤں گا کسی اور کے ساتھ چکر، کر لو جو کرنا ہے۔
میں کمرے میں گئی تو بی بی بستر پر پڑی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ ان کے رونے کی وجہ سے بستر بری طرح ہل رہا تھا کیونکہ ان کا وزن بہت زیادہ تھا۔ میں نے انہیں کہا چپ کر جائیں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ آج وہ بھی پھوٹ پڑی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دنیا والوں کے سامنے اپنی بیوی بنا رکھا ہے، اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں اس کے بچے کی ماں ہوں، اس کی بیوی ہوں، مسز لودھی ہوں، پر میں اس کے کسی کام کی نہیں ہوں۔ یہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ ہمارا کوئی میاں بیوی والا تعلق نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کی ابھی عمر ہی کیا ہے، 8 اور 10 سال۔ ہماری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یہ مجھ سے 8 سال بڑا ہے، کوئی احساس نہیں اس کو۔ یہ مجھے کہیں باہر لے کر نہیں جاتا، مجھ سے پیار بھری باتیں نہیں کرتا، کبھی میرے سے پیار بھری باتیں تو دور کی بات، اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا، میرا نام نہیں لیتا، مجھے کہتا ہے موٹی گائے بھینس، کیا کر رہی ہے؟ میری تو زندگی عذاب ہو گئی ہے، دل کرتا ہے بھاگ جاؤں یہاں سے، اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزاروں، لیکن پھر بچوں کا خیال آتا ہے۔ میں اس کی بات بہت غور سے سن رہی تھی۔ میں نے کہا آپ پیار کرتی ہیں بڑے صاحب سے؟ تو کہنے لگی میرے دل میں بھی اب پیار نہیں ہے، میں نے اس سے بہت پیار کیا، محبت کی، پر اس نے مجھے اس کا صلہ نہیں دیا، اسی لیے اب میرے پاس بھی اس کے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ تب میں نے بڑی بیوی کے کان میں ایسی بات بتائی کہ وہ حیران پریشان رہ گئی، مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور کہا تم یہ کام کرتی ہو؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سوچ کر بتائیں گی، پر وہ بہت ہی زیادہ حیران نظر آ رہی تھیں۔ اس کے بعد شام کو جب میں بڑے صاحب کے پاس گئی جو باہر لان میں بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ آج آپ کو اور بی بی جی کو لڑتے ہوئے میں نے سنا، بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے، آپ اتنے زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم ہیں، پر آپ کے ساتھ اچھی نہیں لگتی۔ بڑے صاحب نے بھی اپنے دل کی باتیں کرنا شروع کر دی، کہنے لگے پہلے بہت زیادہ خوبصورت ہوتی تھی، میں نے اس کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی، میری مت ہی ماری گئی تھی، مجھے کیا پتہ تھا 2 بچے پیدا کرنے کے بعد یہ اتنی موٹی بھینس بن جائے گی۔ پھر بری بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتی، یہ اپنا وزن نہیں کم کرنا چاہتی۔ میں نے اس کو گھر میں ہر چیز لا کر دی، وزن کم کرنے کی مشین لا کر دی، میں نے ٹرینر بھی رکھ کر دیا، لیکن اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ میرا سارا پیسہ اپنے کھانے پینے میں اڑا رہی ہے، اس کو بچوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس کو کھانے اور سونے سے فرصت نہیں ملتی۔ یہ عورت بالکل میرے دل سے اتر گئی ہے، میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو طلاق دے دیتا۔ میں نے کہا پھر طلاق دے کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے طلاق کیسے دوں، 2 بچے سمجھدار ہو گئے ہیں، یہ ان کی ماں ہے، اگر بچوں کو پتہ چل گیا کہ میں نے طلاق دی ہے تو بچوں کی نفسیات پر بہت برا اثر پڑے گا۔ میں تو سارا دن پیسہ کمانے کی مشین بنا رہتا ہوں، بچے اس کے ساتھ رہتے ہیں، وہ میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی چلے جائیں گے، اسی لیے میں پریشان ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میری کوئی پیاری سی بیوی ہوتی جس کے پاس بیٹھ کر شام کو اپنے دل کی باتیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو مجھے کھانے پینے کی بدبو آنے لگتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں۔ میں نے بڑے صاحب کو ایک بات بتا دی اور بڑے صاحب بھی حیران رہ گئے، پر وہ بڑی بیوی سکتی ہو؟ میں نے کہا میں تو یہی سب کچھ کرتی ہوں۔ بڑے صاحب نے کہا میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گا۔ میں ان دونوں کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے دن صبح جب بڑے صاحب گھر پر نہیں تھے تو بڑی بیوی نے مجھے اکیلے میں بلا کر بات بتائی اور کہا میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن ہم جھوٹ کیا بولیں گے؟ میں نے کہا آپ کے بچے ہیں نا، ہم جھوٹ بول دیں گے کہ ان بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے اس گھر میں آ رہا ہے، اس کو پہلے ہی سب معلوم ہوگا، وہ بھی اس بات کا خیال رکھے گا، آپ اس کے ساتھ دوستی کر لیجیے گا، بہت خوبصورت لڑکا ہے، اس کا نام سرمد ہے۔ میں نے تصویر بھی دکھائی، بڑی بیوی حیران رہ گئیں۔ انہوں نے کہا تم یہ کام کرتی ہو جیسے عورتیں چلاتے ہیں، تم مرد چلاتی ہو کیا؟ میں نے بڑی بیوی کو بتایا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں، دراصل یہ میرا دوست ہے، لیکن آپ بھی تو میری دوست ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی خوش رہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ آپ سے پیسے تھوڑی نہ لے گا، یہ تو میری وجہ سے آپ کی بات مان رہا ہے۔ بڑی بیوی کو میں نے منا لیا تھا، اب میں جیسا کہنے والی تھی وہ ویسا ہی کرنے والی تھی۔ ہم لوگوں نے بڑے صاحب سے جھوٹ بول دیا کہ بچوں کی ٹیوشن پڑھانے کے لیے ایک استاد رکھ لیا ہے۔ صاحب کو منانا میری بڑی بیوی کا کام تھا، دراصل وہ استاد نہیں بلکہ میرے ایک جاننے والا لڑکا تھا جو میری بڑی بیوی کے ساتھ چکر چلانے والا تھا۔ دوسری طرف رات کے اندھیرے میں بڑے صاحب نے بھی کہہ دیا کہ تم نے جو کہا تھا میں نے اس پر غور کیا، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، پر لڑکی گھر میں آئے گی کیسے؟ میں نے کہہ دیا کہ میں کہہ دوں گی گھر میں کھانا بنانے کے لیے آئی ہے، کیونکہ کھانا میں اچھا نہیں بناتی۔ اس معاملے پر بڑے صاحب نے اپنی بیوی کو کہا جو تم نے نوکرانی رکھی ہے نجمہ نام کی، بالکل اچھا کھانا نہیں بناتی، کوئی اور لڑکی رکھو کھانا بنانے کے لیے۔
پھر انہوں نے کہہ دیا کہ میرے ایک دوست کے گھر ایک عورت کھانا بناتی ہے، اس کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ دراصل صاحب کو تو کسی اور عورت کا پتہ ہی نہ تھا، یہ لڑکی میں نے بلائی تھی جس نے صاحب کے ساتھ چکر چلانا تھا۔ یہ میری جاننے والی تھی، میری بہت اچھی دوست تھی۔ میں نے اس کو سب سمجھا دیا۔ اب اس گھر میں لڑکا بھی آ گیا جس کا نام سرمد تھا، جو بڑی بی بی کے ساتھ چکر چلانے والا تھا، اور لڑکی بھی آ گئی جس کا نام سدرا تھا، اور وہ صاحب کو اپنے اشاروں پر نچانے والی تھی۔ دونوں ہی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی تھی کہ یہ سب کچھ میں کروا رہی ہوں۔ ویسے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر راضی نہیں تھے۔ سچ کہوں تو دونوں ہی کمال کی ایکٹنگ کر رہے تھے، جیسے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب صاحب گھر میں نہ ہوتے تو بی بی سرمد کے ساتھ بیٹھ کر بڑی پیار محبت کی باتیں کرتی، بی بی سو جاتی تو صاحب سدرا کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ سیر کرنے بھی چلے جاتے۔ میں جو ویلن بن کر سارے تماشے دیکھ رہی تھی، بی بی بھی خوش تھی۔ سرمد کے لیے تحفے تحائف بھی چل رہے تھے، کیونکہ ایسے لوگ تو روزانہ شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور بچوں کو پڑھانے کی محض ایکٹنگ ہی کیا کرتا تھا۔ دوسری طرف سدرا بھی کھانا تو بنا ہی دیتی، لیکن اصل میں وہ کوئی اور کھچڑی پکا رہی تھی۔ بی بی سرمد کو تحفوں کے ساتھ کچھ پیسے بھی دے دیتی۔ اس طرح سدرا نے بھی روز مسئلہ ہے، میری امی بیمار ہیں، پتہ نہیں کیا۔ میں نے کہا جتنے بھی پیسے کھینچ سکتے ہو لے لو۔ انہوں نے کہا تمہیں پیسے نہیں چاہیے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے ان پیسوں میں سے حصہ نہیں چاہیے، مجھے کچھ اور چاہیے۔ تم لوگ انڈے کھا لو، مرغی میرا شکار ہے۔ ان لوگوں کو میں نے ایک اور بات بھی سمجھا دی تھی جس پر وہ عمل کر رہے تھے۔ اب ساری کی ساری گیم میرے ہاتھ میں تھی، ساری ڈوریاں میرے ہاتھ میں آ چکی تھیں، بس کھینچنے کی دیر تھی۔ میں بالکل ایسی نہیں تھی، میں تو ایک لڑکی تھی جس کی شادی ہوئی، اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں، پر شوہر نے میری قیمت لگا کر مجھے بیچ دیا۔ اس کے بعد میں ایسی بن گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط، لیکن جو بھی کر رہی تھی اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچانے کے لیے کر رہی تھی، اس دنیا میں بچنے کے لیے کر رہی تھی، کیونکہ یہاں پر جو شکاری نہیں ہوتا وہ شکار ہوتا ہے، اور میں شکار بن کر تھک گئی تھی۔ اب میں شکاری بن چکی تھی۔ صاحب اور بی بی بہت خوش تھے۔ صاحب اور بی بی کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ ایک دن تو زندگی میں امنگیں جاگنے لگی تھیں، لیکن پھر ایسا ہوا کہ سرمد نے اچانک سے بڑی بی بی سے کوئی بہانہ کیا، کہا کہ میری امی گاؤں میں بڑی بیمار ہے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ ان سے اچھی بھلی رقم لے کر گاؤں چلا گیا اور کبھی بھی واپس نہ آنے کے لیے۔ اس طرح 2 ہفتے بعد سدرا نے بھی کوئی اسی طرح کا جھوٹ بولا۔ اس نے بھی بڑے صاحب سے اچھی رقم لے لی، وہ بھی وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ مجھ سے جب پوچھا تو میں نے کہا ان کے تو فون ہی بند ہیں، دونوں کو عشق جو ہو گیا تھا، پھر تو خبر لینی تھی نا اپنے عاشقوں کی۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، ان کے گھر میں کوئی مسئلہ تھا، لگتا ہے کہ فوتگی ہوئی ہے۔ اب میں یہاں سے جانے والی تھی، لیکن ایسے نہیں، میں نے اپنا آخری پتہ پھینک دیا۔ میں نے اپنی بڑی بی بی کو ایک ویڈیو دکھائی جس میں وہ سرمد کے ساتھ بیٹھی ہنسی مذاق اور پیار محبت کی باتیں کر رہی تھیں۔ یہ ویڈیو ان کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے اور ان کو طلاق کروانے کے لیے کافی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں نے کہا یہ تو میرا کام ہے، اور آپ نے غلطی تو کی ہے نا، اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی تو کی۔ اگر آپ نہیں چاہتی کہ یہ ویڈیو میں بڑے صاحب کو دکھاؤں تو آپ کو مجھے بہت سارے پیسے دینے ہیں۔ بڑی بی بی نے مجھے کہا کہ تم تو بڑی دھوکے باز عورت نکلی، ہمارے کمزور لمحات کا فائدہ اٹھا لیا۔ میں نے کہا ہاں بالکل، اور یہ ویڈیو سرمد نے بنائی ہے کیونکہ وہی آپ کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ میں نے جو رقم مانگی تھی وہ ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں تھی۔ ان کو مجھ پر غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر صاحب وہ ویڈیو دیکھ لیتے ان کو فوراً ہی طلاق دے دیتے، ان کی عیش و عشرت سب کچھ ختم ہو جاتا، سوسائٹی میں ان کا نام بدنام ہو جاتا۔ اسی لیے انہوں نے مجھے منہ مانگی رقم دے دی۔ مجھے شہلا بی بی نے کہا کہ اپنی شکل نہ دکھانا، لیکن مجھے اپنی شکل کسی اور کو دکھانی تھی، اور وہ تھے بڑے صاحب۔ میں ان کے پاس گئی، ان کو بھی ویڈیو دکھا دی جس میں وہ سدرا کے ساتھ تھے۔ وہ بھی بری طرح گھبرا گئے، کیونکہ اپنی بیوی سے تو سبھی ڈرتے ہیں۔ یہاں پر بات صرف ان کی بیوی کی نہیں تھی بلکہ ان کی عزت کی تھی۔ اس سوسائٹی میں ان کی بہت عزت تھی۔ انہوں نے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ وہ کاروباری انسان تھے، فوراً اصل بات پر آ گئے۔ میں نے ان سے جائیداد مانگی۔ انہوں نے دوبارہ مجھے دیکھا، اور پھر مجھے پہلے سے تم پر یقین نہیں تھا۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا پھر بھی آپ پاگل بن گئے۔ میں نے کہا یہ ویڈیو اب میرے پاس ہی رہے گی، اگر آپ نے مجھے کوئی تکلیف دینے کی کوشش کی تو میں اس کو وائرل کر دوں گی۔
آپ اتنے مشہور ہیں کہ آپ کو سب لوگ جانتے ہیں، یہ ویڈیو بہت آگے تک جائے گی۔ انہوں نے مجھے جائیداد لکھ کر دے دی اور کہا کہ تم بھروسے کے قابل نہیں ہو، لیکن اگر دوبارہ یہاں آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، دھوکے باز ہیں، لیکن ہمارے کچھ اصول ہیں۔ یہی طریقہ تھا میرا پیسے کمانے کا، اور اس طرح کے ہزاروں شکار کیے تھے، کیونکہ میں یہ بات اچھی طرح سمجھ گئی ہوں کہ بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگوں کے دماغ خالی ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے خوش نہیں ہوتے، اور ان کو گناہ بڑی میں اگر کوئی عورت رہتی ہے تو وہ اپنے شوہر سے وفادار ہوتی ہے۔ اگر کسی کی کالی بیوی ہوتی ہے تو وہ اسی سے محبت کرتا ہے اور کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اور کوئی نہیں ملتی، ان کے پاس آپشن نہیں ہوتے، یہی آپشن ان کے اندر وفا پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن امیروں کے پاس تو بہت سارے آپشن ہوتے ہیں، پر یہ لوگ نیت کے بھی بہت کچے ہوتے ہیں، کانوں کے بھی، باتوں کے بھی، ان کو بہکانا بہت آسان ہوتا ہے۔ ان کی بے وقوفی سے ہی تو میری دکانداری چلتی ہے، لیکن اس کے بعد میں نے کوئی بھی بڑا شکار نہیں کیا، میں نے سارے کام ختم کر دیے، کیونکہ میں اتنے پیسے کما چکی تھی کہ میں نے ان سب سے بھی بڑا بنگلہ بنا لیا، کاروبار بھی شروع کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ امیر کبیر بڑے بڑے لوگ میرے نام گھر اور جائیدادیں لکھ کر مجھے دے دیتے، کیونکہ میرے پاس ان کی کمزوری جو عادت تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت اگر پڑھا لکھا دے تو وہ نسلیں سنوار دیتی ہے، اگر ایک عورت کے ساتھ ظلم کرے تو وہ بدلہ لینے کے لیے نسلیں بگاڑ دیتی ہے۔ میرے ساتھ جو ہوا میں نے اسی کا بدلہ اسی معاشرے سے لیا۔ میرے غریب ماں باپ نے میری شادی ایک شرابی سے کروائی، میرے شرابی شوہر نے مجھے بیچا، دوسروں کے لیے دلہن بنایا۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اچھے خاندان میں کی ہے، اب وہ نجمہ نہیں ہوں میں، مجھے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ اگر میں غلط ہوں تو اس کی سزا مجھے ضرور ملے، لیکن میں نے اس دنیا میں اس معاشرے میں رہنا سیکھا ہے، یہاں پر اسی طرح رہا جا سکتا ہے۔ جب میں مظلوم تھی، معصوم تھی، تو یہ معاشرہ روز میرا فائدہ اٹھاتا تھا، لیکن جب میں خود شکاری بن گئی تو پھر کسی کو بھی اپنا فائدہ اٹھانے نہیں دیا اور اپنی اولاد کو بھی بچایا۔ اگر وہ لوگ میری باتوں میں نہیں آتے، پھر وہ لوگ یہ نہ کرتے، گناہ روک لیتے اپنے آپ کو۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر گناہ نہیں کروایا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی نہیں ہوگی، لیکن میں نے بھی یہی کام کیا ہے، سینہ ٹھوک کر کیا ہے، اور اس کام سے میں نے بنائی ہے اپنی بنیاد، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے گھر بنایا ہے، اپنی بیٹی کی شادی اچھے خاندان میں کی ہے، اور اس دنیا کی ہر سہولت میں رہتی ہوں۔ بہت عرصے بعد مجھے شہلا بی بی ایک دن بازار میں ملی تھیں، مجھے دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، تم نے یہی سب کر کے اپنے آپ کو ایک بڑا انسان بنا لیا ہے، ہمارے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو گئی ہو تم۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی، پر پھر انہوں نے کہا، تمہاری وجہ سے مجھے اپنی اداسی بھری زندگی میں کچھ اچھے پل تو نصیب ہوئے، اس لیے مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ جہاں میں نے ایک طرف اس کو گناہ پر اکسایا، وہیں دوسری طرف اس کے شوہر کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کیا تھا۔ میں نے اس کو بھی یہ نہیں بتایا کہ اس کے شوہر نے بھی اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ صاحب کو بھی کبھی یہ نہیں بتایا کہ ان کی بیوی نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ وہ آج بھی ایک ساتھ ہیں، وہ لوگ خوش ہیں یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتہ، پر میں نے ان کا رشتہ خراب نہیں کیا۔ میرے بارے میں لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، پر مجھے اپنے آپ پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔